تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کی نظر میں حدیث کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں. اب ہم ان کا قول اگر پیش کریں گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حدیث کے مقابلے میں ان کے قول کو لا رہے ہیں, بلکہ حدیث کی جو تشریح آپ کر رہے ہیں اس تشریح کے مقابلے میں ان کی تشریح کو لے کر آ رہے ہیں ہم. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کہتے ہیں ایک طرف انجینئر کی تشریح ہے, پروفیسروں کی تشریح ہے, 15ویں صدی کے متجددین کی تشریح ہے, اور ایک طرف حدیث کی وہ تشریح ہے جو چاروں ائمہ نے کی ہے, بڑے بڑے فقہا نے کی ہے. تو کس تشریح کو فالو کرو گے؟ فقہا کی تشریح کو. تو یہاں حدیث بمقابلہ قول امام نہیں ہے, یہاں حدیث کی تشریح وہ جو امام نے کی ہے وہ تشریح بمقابلہ انجینئر کی تشریح ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آپ جو حدیث کو ڈیفائن کر رہے ہو اس تشریح کو ہم نہیں مانتے, اور اس تشریح کو نہ ماننے کو یہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کو نہیں مانتے ہم. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ آپ کی تشریح کو ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں حدیث کی وہ تشریح معتبر ہے جو کس نے کی ہے؟ ائمہ کرام نے کی ہے. تو یہ چورن اسی طرح بکتا ہے, لفاظی دائیں بائیں گھما کے کھچڑی بنا کے عوام کا. ایک میں جا رہا تھا وہاں بھی کچھ دن پہلے, بینکاک جا رہا تھا, تو ایئرپورٹ پہ ایک آدمی ملا مجھے, وہ آیا میرے پاس, ہو مفتی صاحب, گلے ملا وغیرہ وغیرہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا خیریت. کہہ رہے یار میں انجینئر کے بیان سنتا تھا تو مجھے بڑے زبردست ملتے تھے, ہر چیز ریفرنس کے ساتھ, اور آپ کے بھی سنتا تھا تو آپ کے تو ریفرنس ہوتے ہی نہیں ہیں, اصولی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے تو بالکل چھوڑ چھاڑ کے بس انجینئر کا ہو گیا تھا. کہہ رہے کچھ دنوں کے بعد میں وہ چھوڑ دیا اس کو, اور میں نے کہا تمیز سے جیسے جو علماء کی اسپیچز سنو. میں نے کہا کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے میں پاگل ہونے لگا تھا, بالکل پاگل ہونے لگا تھا نفسیاتی. کہہ رہے مجھے ہر شخص جہنمی لگ رہا تھا, ہر شخص, یہ بھی کافر, یہ بھی کہتا نہیں ہے زبان سے کافر, لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ اشرف علی تھانوی معاذ اللہ گستاخ رسول تھے, تو پھر کافر کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ تکلف کر کے کہ میں کافر نہیں کہتا, اتنی نیک بننے کی آپ کو ضرورت کیا ہے بھائی؟ اتنا نیک بننے کی آپ کو, آپ نے کہہ دیا کہ یہ بزرگ نہیں, لاشیں ہیں, یہ بزرگ نہیں, یہ کیا ہیں؟ لاشیں. یہاں مدارس میں, ہمارے ہاں جو مدارس ہیں اس میں زیادہ تر مدارس, بلکہ میں یوں کہوں 95% مدارس ہوئے جس میں فقہ حنفی پڑھایا جاتا ہے, 4-5% وہ ہوں گے جو اہل حدیث کے ہوں گے, اور جو 95% ہیں ان میں کچھ یعنی دیوبندی ہیں, کچھ بریلوی ہیں, لیکن پڑھایا فقہ حنفی جاتا ہے. تو آپ نے وہ جو دینی ادارے جس سے علماء نکلتے ہیں ان تمام اداروں کو کیا کہہ دیا؟ دکانیں, اور ان سب کی کیا کر دیا آپ نے؟ نفی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس سے ڈاکٹر نکل رہے ہوں, آپ نے جتنے ڈاکٹر علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو غلط قرار دینے کے لیے ان میڈیکل کالج میں جو تعلیم دی جا رہی ہے سب تعلیم پر لوگوں کا اعتماد ختم. اب لوگ علاج کس سے کرائیں گے بتاؤ؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اب جب پھیپھڑوں کا مسئلہ ہوگا, گلے کا مسئلہ ہوگا, لوگ انجینئر کے پاس جائیں گے. یہی ہوگا نا, کیونکہ ڈاکٹر کیا ہو گئے مارکیٹ میں ختم, وہ سب گمراہ ہو گئے. اب بچے گا کون؟ انجینئر. تو اب سوچو, آپ میڈیکلی اپنا علاج کرانے کے لیے کوئی انجینئر کے پاس جائے گا, کوئی قصائی کے پاس جائے گا, کوئی پلمبر کے پاس جائے گا, کوئی جو ہے نا الیکٹریشین کے پاس جائے گا, کوئی میکینک کے پاس جائے گا, جو بھی انجینئرنگ کے مختلف شعبے ہیں, کوئی تاجر کے پاس جائے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا پھر قوم کا؟ کیا نتیجہ؟ یعنی صحت بنے گی یا برباد ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی صحت. تو یہی ہو رہا ہے کہ اتنے سارے مدارس تو ہو گئے غلط, کیونکہ ان کا سلیبس ہی صحیح نہیں ہے, وہ صدیوں سے جو آ رہے ہیں وہ غلط تھے. آپ کا اپنا کوئی سلیبس ہے نہیں. یہ بخاری مسلم تو سب مانتے ہیں, یہ تو سب کے سب یہی پڑھاتے ہیں. اس کی تشریح میں گڑبڑ ہوتی ہے, تشریح میں اختلاف ہوتا ہے. تبھی تو اتنا آسان کام ہوتا اگر کہ کوئی بھی بیٹھ کے حدیث نمبر یاد کرے, تو فقہا میں اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ہوتے پھر؟ تو آپ نے کیا کیا ہے کہ تمام علماء, تمام مدارس سے اعتماد ختم کر کے اب لوگ علاج کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ انجینئر کے پاس. اب کوئی اسلامک بینکنگ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے, اس میں ایک نے پوچھا سود کسے کہتے ہیں, وہ ایسا فضول ترین جواب دیا سود کا جس کا نہ سر نہ پاؤں. وہ تو خربوزہ کے جواب میں تربوز بھی پیش نہیں کیا. کوئی پوچھ رہا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, وہ سنت ہے, اور حیا کے خلاف اورل سیکس جو اتنی گندی چیز ہے وہ بھی جائز قرار دے دی. وہ تو شکر ہے میں نے ایک پھر بیان ریکارڈ کروایا, میں نے فوراً میں نے کہا یار ایسا نہ ہو یہ گند ہمارے معاشرے میں شروع ہو جائے, لوگ سن رہے ہیں اس کو. تو میں نے پھر دلائل کے ساتھ اس کا, پھر اللہ کا شکر ہے لوگوں کے کمنٹس آئے کہ اللہ ہمیں اس گندگی سے الحمدللہ بچا لیا. تو وہ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی جس کا کام تھا پنکھے صحیح کرنا لوگوں کے, جس کا کام تھا اگر میکینک ہے تو وہ گاڑیاں صحیح کرتا, یا چلو جہاز صحیح کر لیتا, ہمیں اچھے سے اچھا کام کرو آپ,
جب آپ وہ علماء پہ اعتماد لوگوں کا ختم کرا دیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل کالج میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ تو سارا غلط ہے, اس سے جو فارغ ہونے والے ڈاکٹر ہیں وہ بھی سب غلط ہو گئے, تو اب علاج تو کرانا ہے نا لوگوں نے, تو کس کے پاس جائیں گے؟ انجینئر. تو یہی نتیجہ نکلے گا. تو اسی طرح میرے بھائی یہی مدارس ہیں جن سے ہمیشہ علماء نکلتے رہے, اس میں اہل حق بھی رہے ہیں اہل باطل بھی. جیسے ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, 2 نمبر سے بچا کے لے جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس ہی, یار یہ والا ٹھیک نہیں وہ والا صحیح ہے, سب کی نفی کر دی اور آپ خود ڈاکٹر ہیں نہیں. ٹھیک ہے, تو نتیجہ یہی نکلے گا جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور جو الزامات ہم پر لگاتے ہیں نا, یہ جواب ہم وہ جواب دیتے ہی نہیں ہیں. تو خام خواہ میں جب ہم دیتے ہی نہیں ہیں تو بلا وجہ بغلوں میں بت اور فلانا بت اور دمکانہ بت اپنی طرف سے بنا کے جو ہے نا. میں نے رفع الدین پر بیان ریکارڈ کروایا, اس میں نے کہا کوئی بغلوں میں بت رکھتے تھے اس لیے رفع الدین کیا جاتا تھا, خام خواہ میں.